جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں اور بچے بچیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے حوالے سے جاری تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ نمائی ہوئی، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، تو اس وقت عجائب و غرائب کا ظہور ہوا۔ یعنی جس وقت اس دنیا میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اس وقت عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ اب ہم یہ بھی آپ کو بتایا کہ ایسے واقعات کے رونما ہونے کا سبب کیا تھا اور اس کی غرض و غایت کیا تھی، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کیونکہ یہ ولادت کسی عام انسان کی ولادت نہیں تھی، یہ سرور انبیاء کی ولادت تھی، محبوب خدا کی ولادت تھی، اس لیے رب تعالیٰ نے ایسے واقعات کو ظہور بخشا۔ اب بعض تعقل پسند جو افراد ہیں ان کی ایک فکری ٹھوکر ہے، ہم اس کا قرآن و حدیث اور عقل و منطق کی روشنی میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کچھ تعقل پسند اور روشن خیال لوگ خود ہیں جو محروم ذوق جمال، رحمت دو جہاں رب کے محبوب کی، عالم خلق میں وقت جلوہ گری، جس قدر بھی تھے ظاہر عجائب ہوئے، منکشف نو بنو جو غرائب ہوئے، ان کی نسبت یہ رکھتے ہیں نقطہ نظر، رطب و یابس بھی کہہ دیتے ہیں بے ہنر، سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو، خرق عادت سبھی واقعات کو، یعنی جو معمول سے ہٹ کر کوئی واقعہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ خرق عادت، یعنی جس طرح کے عجائب و غرائب کا ظہور ہوا وہ سارے خرق عادت تھے، یعنی عام طور پر ان کا وجود جو ہے اور ان کا ظہور نہیں ہوا کرتے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو، خرق عادت سبھی واقعات کو، من گھڑت بے وجود اور موضوع تلق، ہو کے بے خوف کہہ دیتے ہیں بے دھڑک، اس لیے لگتا ہے یہ ہمیں برمحل، ایسے افکار بیکار کا بے بدل، روشنی میں حدیث اور قرآن کی، عقل و حکمت کی منطق کی برہان کی، دے دیا جائے کچھ ایسا مسکت جواب، جو کہ اتمام حجت بنے لاجواب۔ اب ہم پہلی جو دلیل قائم کرنے لگے ہیں وہ یہ کہ یہ ایک عمومی معاشرتی طرز عمل اور سماجی شیوا و شعار ہے، یعنی یہ ہمارے معاشرے میں ایک شیوا اور شعار کے طور پر موجود ہے، اور ایک عمومی طرز عمل ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ اب سنیے ذرا۔ اب گزارش ہماری سنو غور سے، از روئے عدل اور پیار کے طور سے، آپ کا کوئی پیارا ہو محبوب ہو، آپ کا کوئی پیارا ہو محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو شخص مرغوب ہو۔ تو ہم آپ سے یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا ہو، آپ کا کوئی محبوب ہو، تو پھر وہ بصد ناز آئے جو گھر آپ کے، لائے تشریف دل کے نگر آپ کے، آپ واریں گے اس شخص پر چشم و دل،
اس کی راہوں میں ہو جائیں گے پابا گل۔ ہمارا شعار ہے، وتیرہ ہے مہمان نوازی کا۔ ہمارا ایک معاشرتی عمل ہے کہ جب ہمارے گھر کوئی شخص محبوب آئے، ہمارا کوئی پیارا آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پر چشم و دل واق کیے دیتے ہیں، اور اس کی راہوں میں جو ہے گویا ہم پھول بکھیرتے ہیں۔ خوب سے خوب تر کر کے آراستہ، خوب سے خوب تر کر کے آراستہ، گھر میں مسند بچھائیں گے پیراستہ، جان سے بھی عزیز اپنے مہمان کو، محترم ذی حشم صاحب شان کو، لا بٹھائیں گے مسند پہ کچھ اس طرح، حلقہ نجم میں چاند ہو جس طرح۔ یہ آپ کریں گے، میں کرتا ہوں، اور سبھی جو مہمان نواز لوگ ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی عظیم الشان مہمان آیا کرتا ہے تو اس کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں، مسند بچھائی جاتی ہے، اسے پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اپنے دلدار و محبوب کے واسطے اہتمام حسین اتنا انسان کرے۔ سوچئے ذرا، اپنے دلدار و محبوب کے واسطے اہتمام حسین اتنا انسان کرے، اب وہ آئے جہاں میں جو ہو بالیقین، راحت انس و جاں رحمت عالمی، جو ہو اصل جہاں روح کون و مکان، جو نہ ہوتا نہ ہوتے چنین و چنا، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جس کی خاطر سجے یہ زمیں آسماں، رب کا محبوب بھی اس کا شاہکار بھی، جان عالم بھی نبیوں کا سردار بھی، جو ہو خیر البشر اور خیر الانام، اس کے اقبال کو اب بصد احترام، گر یہ سورج یہ چاند اور تارے جھکیں، سب شجر سب حجر اس کو سجدہ کریں، اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسی ہستی اس دنیا میں تشریف لانے والی ہو تو اس کے آنے پہ یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ جھکیں اور سب شجر اور حجر اس کو سجدہ کریں، تو آخر اس میں کون سی ایسی بڑی بات؟ ذرا یہ تو دیکھو کہ وہ ہستی کون ہے جو اس دنیا میں تشریف لا رہی ہے۔ جس کو زیبا ہو حق کی خلافت کا تاج، ہاتھ میں جس کے ہو دونوں عالم کا راج، جو ہو آدم کا ممدوح محبوب رب، خود ہی سوچو ذرا اس کی آمد پہ اب، موذی شیطان گر ہو کے اوندا گرے، اس کی اولاد پر ایک بجلی پڑے، اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ ارے شیطان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہستی جو اب آئی ہے، اس سے میرا جو سارا شرک و تشریک کا کاروبار ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور اس کی اولاد پر اس وجہ سے بجلی گری تھی تو گرنی ہی تھی، کیوں نہ گرے جب ایسی ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہے۔ تو اگر اس کی آمد پہ اس طرح کے عجائب و غرائب کا ظہور ہو گیا تو اس میں اچنبھے کی کون سی ایسی بات ہو گئی کہ انسان کہے کہ ایسا عام طور پہ تو نہیں ہوتا، یہ تو خلاف عقل ہے، یہ تو خلاف منطق ہے۔ اے انسان تو اپنی عقل اور منطق کو اپنے پاس رکھ، ذرا عجزہ محبت کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مرتبے کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کر۔ آگے سنیے، جہل و ظلمت کے تاریک ماحول میں، مملوئے شرک و تشریک ماحول میں، لے کے جو آئے پیغام توحید کا، عزت آدمیت کی تمہید کا، اس کی شان جلالت کے پیش نظر، اس کی ذی شان دعوت کے پیش نظر، ہو کے لرزاں جو اصنام اوندھے گریں، کسرے کسرا کے سارے مینارے گریں، اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ اللہ، تو جو عالم باطل تھا، جو عالم طاغوت تھا، جو شیطانی دنیا تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کون آ رہا ہے، اس لیے وہ لرزاں ہو کے گر رہے تھے۔ جتنے بت قدوں میں بت تھے، حتیٰ کہ کعبے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے اونھے گر کرے، اور اسی طرح
قصر کسریٰ جو ہے اس کے مینارے گرنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب کے دنیا میں کس دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہو کے لرزاں جو اصنام اونھے گریں، قصر کسریٰ کے سارے مینارے گرے، اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے، ذات ہی جس کی ہو مظہر ذات حق۔ اللہ اکبر، یہ کون ہستی آ رہی ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں آ رہا، یہ مظہر ذات حق ہستی کی ولادت ہے۔ ذات ہی جس کی ہو مظہر ذات حق، جس کا اس بات ہو عین اس بات حق، اس کے اکرام کو جو بصد اہتمام، با ادب باوقار و بصد احترام، اترے جبریل مال لشکر قدسیاں، ہاتھ میں نوری پرچم لیے در جہاں۔ اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ اللہ، اب ہم آپ کی خدمت میں ایک قرآنی دلیل پیش کرنے لگے کہ رب تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اعزاز اور اکرام میں کیا کچھ نہیں کر دیتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو سورہ کہف میں موجود ہے اور جس سے ہر ذی علم واقف ہے، اب ہم وہاں سے دلیل لا رہے ہیں۔ سنیے کہ رب تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب اور اپنے پیارے بندوں کے اکرام میں، ان کے اعزاز میں اپنی کائنات کا نظام بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اصحاب کہف کے اکرام میں رب تعالیٰ نے نظام شمسی کو بدل کر رکھ دیا، اور 300 سال کم و بیش 300 سال تک نظام شمسی میں ایک تغیر اور تبدل رونما ہوا۔ سنیے، اس میں آخر اچنبھے کی کیا بات ہے، رب کی قدرت سے کیا ماورا بات ہے۔ معزز سامعین ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جس طرح ہماری آپ سے اس پہ سابق یہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں، اسے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اس پہ اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں، اور اسے سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ نور و ہدایت براہ راست آپ تک پہنچتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔